فرینڈس، میں ہوں فضل عظیم اپنے یوٹیوب چینل بیسک میتھس اینڈ سائنس کے ساتھ۔ فرینڈس، آج ہم حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک، اردو کا ٹاپک ہے اقبال اور فلسفہ خودی۔ ٹھیک ہے فرینڈس، خودی جو ہے اقبال کی فلسفہ خودی، اقبال کی وجہ شہرت بھی ان کی فلسفہ خودی ہے کہ انہوں نے خودی کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ خودی کا تصور جو ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اقبال نے دیا ہے تو بھی مولانا روم کے بعد اقبال نے خودی کا تصور دیا ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اس ٹاپک میں، اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ خودی کا مطلب کیا ہے۔ اقبال جس خودی کا ذکر کرتے ہیں، نوجوانوں میں جس خودی کو فروغ دینے کی وہ بات کرتے ہیں، تو وہ خودی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، عام طور پر ہم لوگ جو خودی کا مطلب لیتے ہیں وہ ہم انائیت کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے خودی کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ انا پرست ہو جائے تو آپ ایک خوددار ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اقبال کی جو خودی ہے اس پہ ہم کوشش کریں گے، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اقبال کی فلسفہ خودی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی آل پہ پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ملتی رہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں، خودی جو ہے، اقبال کی فلسفہ خودی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اقبال کی جو فلسفہ خودی ہے، اس کو ہم تین مراحل میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خودی کے تین مراحل ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اقبال کی فلسفہ خودی کو اپنانا چاہتے ہیں، اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اقبال کے ہاں تین مراحل ہیں، 3 سٹیجز ہیں، ان سے آپ کو گزرنا ہوگا، تو تب آپ ایک خوددار انسان بن سکتے ہیں۔ نمبر فرسٹ جو ہے اس میں، وہ ہے اطاعت الہی۔ اطاعت الہی، ٹھیک ہے، خودی کے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے، اگر کوئی انسان خوددار انسان بننا چاہتا ہے، وہ اقبال کی خودی کو اپنانا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے جو ہے اطاعت الہی پہ عمل کرنا ہوگا، اسے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی تابعداری اپنانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلا مرحلہ اس کا ہے اطاعت الہی۔ اگر کوئی شخص اطاعت الہی اس میں نہیں ہے، وہ کسی اور کی اطاعت کر رہا ہے، کسی غیر کی اطاعت کر رہا ہے، کسی غیر کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی انائیت کو خودی کہتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ خودی کا جو ہے وہ اطاعت الہی ہے۔ جب آپ میں اطاعت الہی جو ہے کی صفت آ جائے گی، تو دوسرا مرحلہ جو خودی کا ہے وہ ہے ضبط نفس۔ ضبط نفس، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ سٹیج ہے خودی کا، دوسرا مرحلہ ہے۔ اطاعت الہی جو ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں گے، تو اس میں آپ ان احکامات کو فالو کرنے میں آپ کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی وہ آپ کا نفس ہوگا۔ آپ کا نفس جو ہے آپ کو اس کے مطابق چلنے نہیں دے گا، آپ کے راستے میں رکاوٹ ہوگا، تو آپ کو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضبط نفس جو ہے یہ اپنانا ہوگا۔ آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے نفس کے خلاف جانا ہوگا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاد کی جو اقسام ہے اس میں سے سب سے جو جہاد اکبر جسے کہتے ہیں، افضل جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ تو اقبال کی خودی کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ضبط نفس ہے۔ جب آپ اطاعت الہی کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے بعد اطاعت الہی میں جو رکاوٹ آتی ہے نفس، آپ اس پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں، نفس ضبط نفس کا مرحلہ جو ہے آپ پار کرتے ہیں، تو تیسرے نمبر پر جو ہے آپ کو ملے گا نیابت الہی۔ نیابت الہی، ٹھیک ہے،
नियाबत मीन नाइब, यानी अल्लाह के नायब होने का शर्फ जो है इंसान को हासिल होगा। जब एक इंसान इताअत इलाही शुरू करता है, इताअत इलाही के लिए उसे अपने नफ्स को कंट्रोल करना होता है, नफ्स को भी काबू करे, इताअत अल्लाह की करे, इताअत में जो नफ्स उसका रुकावट बनता है उसको वो कंट्रोल करे, तो इन दो मराहिल के बाद उसको जो है फिर नियाबत इलाही जो है वो का शर्फ मिलेगा, वो अल्लाह का नायब तस्वुर होगा। और जब ये तीनों मराहिल जो है, ये तीनों स्टेजेस से इंसान मुकम्मल तौर पर गुजरता है, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसने खुदी के जो तीनों मराहिल हैं वो अबूर कर लिए हैं और वो एक खुददार और कामिल इंसान है। जब ये तीनों स्टेजेस एक इंसान अबूर करता है तो उसको आप इंसान की कामिलियत या कामिल इंसान आप कह सकते हैं। और यही नियाबत इलाही जो है ये इंसान की तख्लीक का मकसद था। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों से यही तज़किरा किया था कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब पैदा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये तीन खूबियाँ हैं, ये तीन चीज़ें हैं, तीन मराहिल हैं कि इनको आप अपना कर आप इक़बाल की फ़लसफ़े खुदी पर चल सकते हैं। फ़लसफ़े खुदी का मतलब और मफ़हूम यही है, ठीक है। अब चलते हैं, एक और टर्म इक़बाल ने इस्तेमाल किया है खुदी और उसके साथ है बेखुदी, ठीक है। तो बेखुदी क्या है? बेखुदी आम तौर पर बेखुदी जो है ये सोच लिया जाता है कि खुदी का अपोजिट शायद बेखुदी है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। जब आप में खुदी आती है, आप ये तीनों काम करते हैं, आप एक खुददार इंसान बनते हैं, तो आप एक मुआशरे को तश्कील देते हैं जो बिल्कुल अल्लाह की इताअत करने वाला, अल्लाह की ताबीदारी करने वाला, शरिया पे अमल करने वाला माशरा होगा, ठीक है। और आप अपनी जो इनफिरादी खुसूसियात हैं उनमें से कुछ खुसूसियात को आप सोसाइटी के लिए वक़्फ़ करते हैं। आप